ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ آیت نمبر 214 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے کہ ایمان والو، مومنوں، کہ جب مدینہ کے اندر ایمان والوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، پریشان کیا گیا، تو اس وقت کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو دلاسا دیا گیا، تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں آئے، اس وقت صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہودیوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، اس نے کہا کہ جی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا گزری؟ ان کو بہت تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، پریشان کیا گیا، لیکن وہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے، حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے سروں کے اوپر آرے رکھ کے پاؤں تک پہنچائے گئے، یعنی سروں کے اوپر آرے رکھتے تھے اور درمیان سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے، اور ان کے جسموں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتارا گیا، ہڈیاں علیحدہ کر دی گئی، گوشت علیحدہ کر دیا گیا۔ اتنی سخت قسم کی تکلیفوں سے ان کو تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، اور بہت ساری تکلیفیں، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، اور قرآن کا ہمیشہ فیصلہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر کلمہ پڑھا ہے، ایمان لا چکے ہیں ہم، تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر اپنے مومن بندے کو جو اس کا قریبی ہوتا ہے، آزماتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، ایمان کو آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا اور جو ان سے پہلے تھے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، ان کے ایمان کو چیک کیا، تو پھر وہ ہمیں بھی آزمائے گا، ہمارا بھی امتحان لے گا۔ آج اگر کسی کو کہو کہ بھئی جی نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو یا اس طرف آ جاؤ، سامنے سے کہتا ہوں، اس کو کہو نا کہ آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے،
2-3 दिन नमाज पढ़ेगा, कहेगा मेरी तो परेशानियां उल्टा ज्यादा हो गई है मौलवी साहब, आपने कहा था तो कम हो जाएंगी, ये तो उल्टा बढ़ गई है। तो अल्लाह ताला का ये उसूल है कि उसने हमेशा ईमान वालों की आजमाइश की है, इम्तिहान लिया है। हम अगर बाजार से कोई बर्तन भी खरीदे ना, तो उसको भी हाथ मारते हैं, खटखटाते हैं, टटोलते हैं, चेक करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह ईमान वालों को चेक करता है, उनके ईमान का टेस्ट लेता है, इम्तिहान लेता है। तो हर ईमान वाले को आजमाया जाएगा, उसको आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी आजमाइश, मुश्किल, परेशानी हो, पहले ये कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश, मुसीबतें, तकलीफें, ये इनके अंदर हमें मुब्तला ही ना करें। अगर कोई आजमाइश आ भी जाए, परेशानी आ भी जाए, तो अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए।